بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم اس مبارک جمعہ میں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں. آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کا یہ سلسلہ ہمارے پاس کئی مہینوں سے جاری ہے. ہر جمعہ آپ کی زندگی کے اور آپ کی حیات مبارکہ کے کسی نہ کسی گوشے سے ہم رہنمائی حاصل کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن ادھر گزشتہ چند ہفتوں سے یہ سلسلہ موقوف تھا، اس لیے کہ ذی الحجہ کے مبارک ایام شروع ہو چکے تھے اور ان ایام کی مناسبت سے ابراہیمی تعلیمات، عید الاضحیٰ اور قربانی کا پیغام، ذی الحجہ کے عشرہ اول کے فضائل اور اس کی اہمیت کے متعلق گفتگو کرنا ناگزیر تھا. لیکن سچی بات تو یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے متعلق بات ہو یا ابراہیمی تعلیمات سے متعلق بات ہو یا قربانی کے پیغام کے متعلق بات ہو، یہ تمام موضوعات بھی دراصل سیرت ہی کا موضوع ہے. اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ملت ابراہیمی کو مضبوط اور اس کو زیادہ سے زیادہ قوی بنانے میں گزری ہے. تو اس اعتبار سے اگر عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یا ابراہیمی تعلیمات کی مناسبت سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ گفتگو بھی دراصل سیرت ہی کا ایک باب تھا، سیرت ہی کا ایک پہلو تھا. اب ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں یا پہنچتے ہیں جہاں پر ہم رک گئے تھے سیرت کے سلسلے میں. سیرت کے اس تسلسل کو بیان کرتے کرتے ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما کر آپ قباء میں آپ کی تشریف آوری ہو گئی. قباء میں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ منورہ پہنچے. آپ کی اونٹنی قصوہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دولت کے دے اور آپ کے دروازے کے سامنے بیٹھی اور آپ نے پھر اسی جگہ پر قیام فرمایا اور وہیں آپ مستقل حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں چند دن تک قیام پذیر رہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کیا آپ نے مدینہ آنے کے بعد اپنے لیے کوئی محل بنایا، اپنے لیے کوئی قلعہ بنایا؟ آپ کے ساتھ ازواج مطہرات تھی تو کیا آپ نے ان کے لیے مکانات تعمیر کروائے؟ یا پھر یہ کہ مدینہ پہنچنے کے بعد چونکہ ایک نیا نظام، ایک نئی سلطنت، ایک نئی شورا، ایک نیا پورا سسٹم وجود میں آنے والا ہے، تو کیا آپ نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے ایک نئی تشکیل پا جانے والی حکومت کا کوئی دفتر بنایا؟ کیا بنایا مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور آپ ذرا آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ ایسے افراد جو اپنے گھر کو، اپنے اثاثے کو، اپنے سرمائے کو، اپنے دولت کو، اپنے خزانوں کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے بالکل بے دست و پا ہو کر یہاں پہنچے ہیں، تو یہاں آنے کے بعد ان کی اولین ترجیح کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایسے افراد جس کا نہ مکان ہے،
نہ کاروبار کا کوئی ذریعہ ہے، نہ معاش کا کوئی مستقل سورس ہے۔ اب جب ایک جگہ پہنچ گئے تو اس جگہ پہنچنے کے بعد ایسے افراد کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا کام کوئی محل نہیں بنایا، کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا، کوئی حکومت کا دفتر نہیں بنایا، کوئی شورا کی کمیٹی نہیں بنائی، کہیں کوئی نظام آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو پھر سب سے پہلا کام مدینہ آنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مدینے میں مسجد کی تعمیر کا کیا۔ گھر نہیں بنایا، محل نہیں بنایا، قلعہ نہیں بنایا، نئی تشکیل پانے والی حکومت کا دفتر نہیں بنایا، ایک نیا سلطنتی نظام عمل میں آنے والا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ سب سے پہلا کام جس کی طرف توجہ دی وہ یہ کہ آپ نے مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ کی۔ اور آپ کا یہ عمل اس بات کی علامت ہے یا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اسلام کی بنیاد یا اسلام کی بنیاد کسی قلعے سے نہیں اٹھے گی، اسلام کی بنیاد کسی محل سے نہیں اٹھے گی، اسلام کی بنیاد کسی حکومتی دفتر اور حکومتوں کے ایوانوں سے نہیں اٹھے گی۔ اسلام کی بنیاد اگر اٹھے گی اور اسلام کی بنیاد مضبوط رہے گی اور اسلام کی بنیاد مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی تو وہ ایک ہی مرکز ہے جہاں سے اسلام کی بنیاد مضبوط رہ سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا گھر، مسجد۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے مبارک سلسلے میں حضرات اکابرین کا پورا زور اس بات پر رہتا ہے کہ مسجد والے نظام کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ اسلام کی بنیاد مسجدوں سے بنی ہے اور اسی سے مضبوط رہنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ مسجد اگر مضبوط ہوگی تو امت مضبوط ہوگی، مسجد اگر مضبوط ہوگی تو امت مضبوط ہوگی، مسجد زندہ رہے گی تو ایمان زندہ رہے گا، مسجد اگر آباد رہی تو مسجد کے اطراف کا معاشرہ، سماج، سوسائٹی یہ بھی آباد رہیں گے۔ لیکن مسجد کے اطراف میں رہنے والے چاہے کروڑوں روپیہ کمانے والے ہوں، مسجد سے جڑے نہ ہوں، مسجد آباد نہ ہو، مسجد محفوظ نہ ہو، مسجد مضبوط نہ ہو، تو ان کے دین و ایمان کی بنیادیں کتنے دن تک قائم رہ سکتی ہیں، پھر کہاں نہیں جا سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ مسجد کی تعمیر کی طرف آپ نے توجہ کی۔ اور مسجد کی تعمیر ظاہر سی بات ہے کہ ہواؤں میں تو نہیں ہوگی، اس کے لیے جگہ چاہیے، تو آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ پتہ ہے کون سی جگہ کا انتخاب کیا آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر آ کر آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی تھی پہلی مرتبہ، اور وہ جگہ مدینے میں رہنے والے قبیلے بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ اور اس جگہ پر وہ کھجوریں سکھائی جاتی تھی، جو کھجوروں کی کاشت جب ہوا کرتی تھی، فصل آیا کرتی تھی، تو وہاں پر کھجوروں کو سکھانے کا کام کیا جاتا تھا اس جگہ پر۔ اللہ کے نام پر اللہ کا گھر تعمیر ہونے والا ہے، تو کیا کیا آپ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ کہا گیا کہ سہل اور سہیل کی ہے، 2 یتیم بچے ہیں، ان 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ ہے۔ آپ نے ان کو بلوایا، ان سے اس جگہ کے بارے میں استفسار کیا اور اس کی قیمت طلب کی، قیمت پوچھی کہ بھئی کتنے میں دو گے، کیا قیمت ہے اس کی؟ سبحان اللہ، ان 2 یتیم بچوں نے کہا کہ ہمیں اجر نہیں، ہمیں قیمت نہیں چاہیے، ہم ایسے ہی دینے کے لیے تیار ہیں۔
آپ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے۔ خوش دلی کے ساتھ اپنی زمین 2 یتیم بچے اسلام کی پہلی مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں کی جگہ کو بغیر قیمت قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا، حضرت ابو بکر نے 10 دینار دے کر وہ زمین خریدی اور پھر اس جگہ پر تعمیر مسجد کی گئی۔ آج مسجدوں کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، دینی اداروں کے نام پر، دینی تنظیموں کے نام پر کیا کیا خرافات سوسائٹی اور سماج میں رائج ہیں، دیکھ لیجئے آپ۔ اور اگر کوئی مسجد کا متولی ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، کوئی مسجد کہیں پر بنا رہا ہے اور اطراف کی جگہ چاہیے، تو کتنا اس کا جو ہے اس کا ذہنی استحصال کیا جاتا ہے زمین والے کا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، اس کو بڑھانا ہے، نہیں دوں گے۔ اس کو اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اب یہاں جینا دوبر ہو جائے گا میرا۔ طاقتور غریب کے منہ کا لقمہ نکالنے کو بھی جو ہے تو آج تیار بیٹھا ہے۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور باوجود ہے کہ 2 یتیم بچے بغیر قیمت کے جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ نے وہ جگہ بنا قیمت لینا گوارا نہیں کیا، اس کی قیمت دے کر جگہ کو خریدا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عدل، یہ ہے نبوت، اور یہ ہے اصول قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے کہ اگر اللہ کے نام پر بھی کوئی کام ہوگا تو اس میں کسی کا ذہنی، معاشی، فکری کسی طرح کا بھی استحصال کرنا جائز نہیں ہے، کسی طرح کا بھی استحصال۔ اللہ کے نام پر ہو رہا ہے لیکن جائز طریقوں سے ہو، درست طریقوں سے ہو، مناسب طریقوں سے ہو، ناجائز طریقوں سے جائز کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بہرحال آپ نے جگہ خریدی اور پھر اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا، تو دیکھیے یہاں پر بھی آپ کا کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات اقدس جس کے ایک اشارے کے اوپر شاہان عالم اپنی گردنیں پیش کرنے پر فخر محسوس کرے، وہ ذات اقدس کہ جو اگر وضو کر رہی ہو تو صحابہ کا جھرمٹ آپ کی چھنکے ناک کے چھنکے ہوئے پانی اور آپ کی کلی کیے ہوئے پانی کو ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر ملنے میں سعادت محسوس کرتے ہو۔ وہ ذات اقدس مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بنفس نفیس شامل ہیں۔ آپ مٹی اٹھا رہے ہیں، آپ گارا اٹھا رہے ہیں، آپ پتھر اٹھا رہے ہیں، آپ تعمیر میں اپنا حصہ لگا رہے ہیں۔ صحابہ دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں قربان جائیں ہماری جانیں آپ کے اوپر، اللہ کے رسول یہ خادم، یہ غلام، یہ حاضر ہے، آپ تکلیف نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، جاؤ آپ کوئی دوسرا کام تلاش کرو، اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا بھی جو ہے جسمانی اور محنت کا حصہ بھی لگانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قائد، لیڈر، رہنما وہ نہیں ہوتا ہے جو صرف آرڈر پاس کرے، بلکہ سچا لیڈر، سچا قائد، سچا رہنما وہ ہوتا ہے کہ جو جس کام کو ہاتھ میں لیا گیا ہے یا جو کام سامنے ہو اس کام کو انجام دینے میں بنفس نفیس خود میدان میں اتر کر کام کرے اور اس کا نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کرے، تب قائد صحیح معنی میں قائد ہوتا ہے، رہنما صحیح معنی میں رہنما ہوتا ہے، لیڈر صحیح معنی میں لیڈر ہوتا ہے۔ ورنہ پھر چند سالوں میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہے، چند ہی مہینوں میں آپس میں اس کے خلاف مشورے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان میں اتر کر کام کرنے لگے تو آپ سوچیں کہ صحابہ جو اپنی جانوں کو آپ کے ابرو کے اشارے پر فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے دلوں پر کیا قیامت گزری ہوگی، اور ان کے اندر محنت کرنے کا جوش و جذبہ کیسا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، خود صحابہ کہتے ہیں، وہ آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلِ، کہتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کے رسول کام کرتے رہیں تو ہمارا یہ بیٹھے رہنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے رہنا یہ تو ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ صحابہ بڑھ چڑھ کر کام کرنے لگے، بڑھ چڑھ کر مشقت اٹھانے لگے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کا کام ہوا، اور تعمیر ہوئی مسجد کی۔ سب سے پہلا کام مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا کیا، اور یہ مسجد، یہ صرف مسجد کی تعمیر نہیں تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر صرف دیواروں کو اٹھانا نہیں تھا، صرف مسجد کی تعمیر نہیں تھی، بلکہ صحیح معنی میں وہ مسجد کی تعمیر دراصل ایمان کی تعمیر تھی۔ اس مسجد کی تعمیر دراصل پوری انسانیت کے لیے ایک نئی تہذیب، ایک نئی شناخت، ایک نئے کلچر کی اینٹ رکھنے کا کام تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری مسجدیں صرف مصلی بنی ہوئی ہیں، مصلی، عبادت گاہ، نماز پڑھنے کی جگہ، اور بہت ہو گیا تو تلاوت کرنے کی جگہ۔ اس سے زیادہ ہماری مساجد کی آج کوئی حیثیت عرفی اور سماجی اور سوشل اسٹیٹس اس کی نہیں رہی ہے۔ ہاں، دوسرے کچھ کام ہیں جس کو میں بیان کروں گا کیا کرتے ہیں ہم، لیکن مسجد کی حیثیت صرف نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی رہ گئی ہے۔ لیکن غور کیا آپ نے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسجد نبوی کی تعمیر کی بنیاد رکھی تھی، اس مسجد کی کیا شرعی اور کیا سماجی حیثیت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد تھی، وہ مسجد عبادت گاہ بھی تھی، وہ مسجد مدرسہ بھی تھا، وہ مسجد عدالت بھی تھی، وہ مسجد مہمان خانہ بھی تھا، وہ مسجد تربیت گاہ بھی تھی، وہ مسجد فلاحی مرکز بھی ہوا کرتی تھی، وہ مسجد مشورے کا مرکز بھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کی تربیت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اسی مسجد سے متصل ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، جو آج بھی موجود ہے، اور اس صفہ کے چبوترے پر سینکڑوں جو ہے طلبہ، سینکڑوں صحابہ وہاں بیٹھ کر، وہاں رہ کر، شب و دن گزار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا علم، شریعت کے اسرار، قرآن کے معارف سب حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی مسجد ہی تھی جہاں سے لشکروں کی روانگی کا سامان ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کی مسجد ہی تھی جہاں پر مسلمانوں کے اور عوام الناس کے آپسی تنازعات کے فیصلوں کا کام کیا جاتا تھا، عدالت کا کام اس سے ہوتا تھا۔ وہ مسجد نہیں، وہ گیسٹ ہاؤس بھی تھا۔ اگر کوئی وفود آتے، کوئی مہمان آتے، کوئی نئے لوگ آتے، اس مسجد میں ان کو قیام کرایا جاتا تھا۔ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، گویا کہ اس پورے معاشرے، پورے سماج، پوری سوسائٹی اور پورے مدینے کا دل تھی وہ مسجد۔ اور آج ہماری مسجدیں کیا ہیں؟ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میرا رونا تو یہ ہے کہ جہاں بڑی جانفشانی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ جس موضوع پر بات کرتا ہوں، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کوشش کے بعد اپنا رونا جن لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہاں رونے کو سننے والا ہی کوئی نہیں ہے۔
یہاں دل کا درد سمجھنے والا ہی کوئی نہیں. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، یہ حال ہے میرا اس مسجد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی تعمیر کا آغاز بازار سے نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی تعمیر کا آغاز کسی محل سے، قلعے سے، حکومتی دفتر سے نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی تہذیب، ایک نئے کلچر، ایک نئی سوسائٹی، ایک نئے معاشرے اور ایک نئی ملت، ایک نئی امت کے آغاز کا کام کیا تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ نے مسجد کی تعمیر کی. بازار بعد میں بنے، محلات بعد میں بنے، قلعے بعد میں بنے، حکومتی نظام بعد میں عمل میں آیا، مشاورتی کمیٹی بعد میں بنی. اس نئی تہذیب کی پہلی اینٹ آپ نے مسجد سے رکھی ہے. سبحان اللہ. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ مسجد معاشرے، سماج اور سوسائٹی کا دل ہوتا ہے. مسجد کسی بھی سماج، کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے کا دل ہوتا ہے. اگر دل صحیح ہو تو جسم پورا صحیح ہوتا ہے. اگر دل برابر حرکت میں رہے، خون کی روانی برابر چلتی رہے تو پورے جسم کا نظام اسموتھلی چلتا ہے. لیکن اگر دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگ جائیں، دل کی دھڑکنیں کی رفتار تیز ہونے لگ جائے، نظام اس کا خراب ہونے لگ جائے تو جسم چاہے کتنا ہی صحت مند ہو، صحت مند سے صحت مند تر جسم کے دل کے نظام کے بگڑنے کی وجہ سے یہ جسم بھی بگڑ کے رہ جاتا ہے. اگر مسجد مضبوط ہے، معاشرے کا ایمان مضبوط ہے. اگر مسجد کا روحانی نظام قائم ہے، معاشرہ اپنی اقدار پر قائم ہے. لیکن اگر مسجد کا نظام صحیح نہیں ہے، مسجد کے اندر ایمانی فضا قائم نہیں ہے، مسجد کو مسجد کا درجہ حاصل نہیں ہے تو آپ لاکھ مساجد میں یہ تعمیرات کا کام کر لیجئے، ایئر کنڈیشن لگا دیجئے، سب کچھ کر دیجئے، لیکن آپ یہاں سے بات لکھ کر لے جائیے کہ مسجد کا نظام صحیح نہیں ہے تو معاشرے کا نظام صحیح نہیں رہ سکتا ہے. صحابہ کا تعلق مسجد سے کیسا تھا؟ صحابہ مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے. مسجد میں آتے تھے تو مسجد کا ادب ملحوظ رکھتے تھے. بلند آواز سے بات کرتے ہوئے ان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اگر آواز ذرا سی بلند ہو جاتی تھی. مسجد میں آئے تو آواز پست ہو جاتی تھی. یہ حال تھا مسجد کے ادب کا اور خیال کا. آپ کو اندازہ ہوگا اس ایک بات سے کہ ایک بڑھیا تھی، ایک خاتون تھی، اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، سوسائٹی اور معاشرے میں اس کا کوئی وزن نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن رات کی تنہائی میں آ کر کبھی کبھار مسجد کی صفائی کا کام کیا کرتی تھی. کئی دن ہو گئے وہ نظر نہیں آئی. اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ بھئی فلاں خاتون جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی کئی دن سے نظر نہیں آئی، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا. آپ نے کہا اللہ اکبر، اس کا انتقال ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے خبر تک نہیں کی. وہ اللہ کے گھر کی تعمیر اور اللہ کے گھر کی صفائی اور اس کی روحانیت کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی تھی. کہاں ہے اس کی قبر؟ مجھے وہاں لے چلو. اور اللہ کے رسول گئے، اس کی قبر پر آپ نے نماز جنازہ ادا کی. ایک گمنام جس کا کوئی نام نہیں، سماج اور سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں، معاشرے میں کوئی پہچان نہیں، کوئی باضابطہ مسجد سے تنخواہ لینے والی نہیں، لیکن کبھی صفائی کا کام کرتی ہیں. انتقال ہو گیا، آپ ناراض ہوں گے کہ مجھے اطلاع نہیں دی اور آپ اس کی قبر پر جا کر پھر آپ نے نماز جنازہ ادا کی. کتنا بڑا مقام ہے مسجد سے وابستگی کا. مسجد سے وابستگی کا مقام کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. عہد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں بات کرنے کو، مسجد میں شور کرنے کو، مسجد میں کاروبار کرنے کو اور اسی طرح مسجد میں اختلافات کرنے کو صحابہ کرام مسجد کی حرمت کے خلاف سمجھتے تھے.
کوئی کام ایسا پوری تاریخ آپ پڑھ جائیے صحابہ اور عہد نبوی میں، صحابہ کے دور میں اور عہد نبوی میں، آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کہ لوگ مسجدوں میں آپسی مشورے کر رہے اور آپس میں آوازیں اٹھا رہے اور ہنگامے ہو رہے۔ اور آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ صحابہ کا یہ معمول اور ان کا یہ مزاج۔ اب ذرا آنکھ بند کرو ایک منٹ کے لیے، تھوڑا تھوڑا آنکھ بند کر کے سوچو، سچ مچ سوچیں آنکھ بند کر کے کہ کیا حال ہے مسجدوں کا آج ہماری مسجدوں کے مینار بلند ہیں، بڑے بڑے مینار لگے ہوئے ہیں، قالین ماشاءاللہ بہترین قسم کے قالین ہم لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے ہے اور وہاں سے ہے، سب کچھ ہم کر لیتے ہیں۔ جھومر ہیں بہت سی مساجد میں، نئے نئے یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سامان کی فراہمی ہے، اے سی ہے، کولر ہے، سب کچھ ہے مساجد میں۔ کیا نہیں ہے؟ مسجد کی روح نہیں ہے مساجد میں، مسجد کی جو روح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور وہ کہا اقبال نے کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہیں، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کون ہے صاحب اوصاف حجازی؟ وہ صحابہ، وہ حجازی جن کے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے متصف تھے، جن کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے روشنی حاصل کیے ہوئے تھے۔ آج کہاں مسجدوں کو ایسے افراد مل رہے ہیں؟ یہ رونا ہے۔ کیا کچھ نہیں کرتے ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آپ کی رحلت ہو چکی ہے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، دو شخص جو ہے سامنے کی صف میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مسجد پختہ نہیں تھی، سنگریزے بچھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور ایسے پھینک کر مارا، ایک کو لگا، اشارے سے بلایا، کہا کہاں کے ہو تم؟ مدینے کے ہو؟ کہا کہ نہیں ہم مدینے کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ کہا اگر مدینے کے ہوتے تو تمہیں نماز کے بعد کوڑے لگواتا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول آرام فرما ہے اپنی قبر اطہر میں، اور یہاں پر بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، ڈر نہیں لگتا ہے تمہیں؟ اگر مدینے کے ہوتے تو مسجد میں بات کرنے کی وجہ سے تمہیں کوڑے لگواتا میں۔ ہائے 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 ہائے، کس دل سے رونا روں، کس درد کے ساتھ آپ سے بات کہوں۔ ان گنہگار آنکھوں نے ایک نہیں کئی بار یہ مناظر دیکھے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں ہم، مسجدوں میں آ کر کولر چالو کر کے اور فین چالو کر کے ہم موبائل دیکھتے ہیں۔ او مسلمانوں، او اللہ کے پیاروں، او اللہ کے رسول کا نام لینے والوں، کہاں گئی غیرت ایمانی؟ کہاں ہے ایمانی حرارت؟ کہاں ہے اخلاق نبوی؟ شریعت کا کچھ پاس ہے کہ نہیں ہے؟ دین کا کچھ لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی تعلیمات کو کیا تم نے اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم کو آخرت سامنے نظر نہیں آتی ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے اور مرنا نہیں اور خدا کے سامنے جانا نہیں ہے؟ ایک عجیب وبا میں پورا سماج جڑا ہوا ہے۔ مسجدیں نہیں ہوئی، باپ کی جاگیر سمجھ رکھی ہے ہم نے۔ کوئی آتا ہے فین چالو کرتا ہے، کوئی آتا ہے کولر چالو کرتا ہے، کوئی آتا ہے کولر کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے، نماز چل رہی ہوتی ہے پیچھے بڑھا دیتے، پیچھے کم کر دیتے۔ رویہ مؤذن ہے، امام ہے، ذمہ دار ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ہر کوئی اپنی جاگیر سمجھتا ہے مسجدوں کو۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں کولر اپنی طرف موڑنے کے لیے پیروں سے ایسے کرتے ہیں، اور اس کو میں بارہا کہتا ہوں بھائی مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے آواز سے۔ 5 منٹ اور 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس 10 منٹ کے اندر جو ہے کم آواز میں یا سلو اس میں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ مسجد کی حرمت کا خیال نہیں ہے۔ اچھا وہی لوگ جو حق سے فین کے بٹن جلاتے ہیں، جو حق سے پنکھے چلاتے ہیں، حق سے کولر چلاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟
مسجدوں کا بل فرشتے ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوائن اور انویزیبل سسٹم رکھا ہے مسجد کے اخراجات کو چلانے کے لیے کہ بس غیب سے بس چلتا رہے گا نظام. بل آئے گا یا نہیں آئے گا, اخراجات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مینٹیننس ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کو کون چلاتا ہے؟ جبرائیل آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, وہی لوگ جو حق سے سارا کام کرتے ہیں. مسجد میں خرچ کرنے کی بات ہو تو موجود ہو تو بھی مسجد میں سناٹا چھا جاتا ہے. غنی پورے والوں معاف کرو مجھے, معاف کیجئے مجھے. یہ دونوں طرف کے اطراف میں اللہ کے کرم سے مڈل کلاس سے اوپر کے لوگ رہتے ہیں. جمعہ کا چندہ 1000 1200 1500 3000 سے اوپر شاید ہی کبھی اس مسجد نے دیکھا ہو. کیا ہے یہ؟ ایک تو مسجد کی حرمت کا خیال رکھے. بھائی ہمارے گھر میں اگر 2 فین چالو اور سب کے سب ایک طرف بیٹھے ہوں تو بڑے غصے میں آ کر ہم بیوی کو اور بچوں کو کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی ہے, ڈر نہیں لگتا ہے, بل کتنا آتا ہے, تمہارا باپ کیا محنت کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال کر لا رہا ہے, کہاں سے بل بھریں گے, وہ ایک بند کرو, وہ ایک چالو رکھو. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور یہاں میں نے خود دیکھا ہے صبح فجر کے بعد اشراق کے وقت مؤذن صاحب ہمارے چھٹی پہ ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بغیر کسی محنتانے کے بزرگ جو ہے خدمت انجام دیتے, اللہ ان کو صحت دے, آمین بولیے سب. انہوں دروازے بند کر کے جا رہے ہیں تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ باہر کے پورے چالو رکھو, لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے کریں گے. اب جوہر تک باہر کے چالو رہیں گے؟ کیا ہے بھائی یہ سوچ, یہ فکر. مسجدوں کو اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر سمجھے. یہ ایمان کے بنانے کی جگہ ہے, اس کے مقام کو سمجھے. یہاں اللہ کے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, اس حیثیت کو سمجھے. اللہ حفاظت فرمائے. مسجد دیوار کا نام نہیں ہے میرے بھائی. مسجد محبت مانگتی ہے, مسجد احساس مانگتی ہے. مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. مسجد فکر مانگتی ہے. ہم چیخ چیخ کے رہ رہے ہیں تو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس طرف توجہ دینا ضروری ہے. اور ایک بات, اہم بات, یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ گواہ ہے میرے درد دل کو وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے. میں بات کر رہا ہوں عمومی پیراڈائم میں, اور میرا پیراڈائم اس وقت جس موضوع پر بات کر رہا ہوں اس موضوع کو لے کر بہت وسیع ہے. وسیع تناظر اور وسیع پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں. مسجدوں کی روح کیا ہوتی ہے؟ مسجد کن سے زندہ رہتی ہے؟ مسجد صرف دیوار کی تعمیر کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں دیوار تعمیر ہو گئی تو مسجد تعمیر ہو گئی. کیا ہے؟ مسجدیں صرف دیوار آباد ہونے سے, تعمیر ہونے سے مسجد آباد نہیں ہوتی ہے. مسجد کس سے آباد ہوتی ہے جی؟ ائمہ سے, مؤذنین سے. ان سے مسجد کی روحانی تعمیر ہے, ایمانی تعمیر ہے. یہاں سے منبر و محراب سے, جس طریقے سے میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, آپ کی مذہبی اور دینی فکر کو بالغی عطا کرنے کا کام ہوتا ہے. حالات حاضرہ کے تناظر میں یہاں سے بات ہوتی ہے, فکری تربیت کا کام ہوتا ہے. نمازیں ہیں, اخلاق ہے, معاشرت ہے, معیشت ہے, سیاست ہے. کون سا موضوع ہے جہاں جس موضوع سے متعلق مسجدوں کے منبر و محراب سے ملت کی رہنمائی کا کام نہیں ہوتا ہے؟ تو مسجدوں کی روح مسجدوں کے امام اور مؤذن ہیں. لیکن کیا حال ہے؟ کبھی غور کرا آپ نے؟ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ وسیع تناظر اور وسیع پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں. امام حضرات, مؤذنین حضرات اگر معاشی طور پر مستحکم ہوں گے اور ذہنی طور پر جو ہے بے فکر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جن مقاصد کے تحت ہم امام اور ائمہ کو زیادہ سے زیادہ صلاحیت والا چاہتے ہیں وہ مقاصد تب جا کر حاصل ہوں گے.
معلوم ہو بہت ذہین، بہت قابل، بہت صلاحیت، کہیں پر کسی مسجد میں امام ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت، اپنی پوری ایبلٹی، پوری قابلیت حالات حاضرہ کے تناظر میں اور حالات کے مسائل کی روشنی میں ساری رہنمائی کا فریضہ انجام دے، قرآن کے اسرار و رموز بھی بیان ہو اور شریعت کے حکمتوں کے پہاڑ بھی رکھے جائیں، اور معلومہ معاشی طور پر، فکری طور پر وہ مضبوط نہیں ہے، تو کیا خاک آئندہ کے اس میں جو ہے یہ امکان رہے گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو 100% پیش کر سکے؟ آج ہر مسجد کا یہ رونا ہے. ہم اپنے بچوں کے ٹیوشن پر، کوچنگ پر ہزاروں روپیہ ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے قربانیاں اس حد تک دیتے ہیں کہ اپنے گھرانوں کو تک چھوڑ دیتے ہیں. تعلیم کے لیے نقل مکانی ہو رہی ہے فلاں جگہ جا کر کے بچوں کو آنے جانے میں، ٹیوشن میں آنے جانے میں، یہاں تک آنے میں، وہاں تک آنے میں. معلوم ہوا اپنے اطراف کے کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے کوئی دریغ نہیں کرتے. اور ائمہ اور مؤذنین اور 15 اور 16 ہزار میں آج کے دور میں مجھے بتائیے آپ کہ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، جو پیٹرول کے ریٹ ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک متوسط درجے کا گھرانہ 15 16 17 20 22 ہزار روپے میں مہینے کے سارے اخراجات، گھر کا انتظام، تعلیم کا نظام، صحت کے مسائل اور معاشرتی زندگی کے جو دوسرے مرحلے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر ساری چیزیں، وہ اس محدود جو ہے نظام کے اندر پورا ہو سکتا ہے؟ اس کو فکری آزادی ہے، اس کو فکری آسودگی حاصل ہے، معاشی استحکام حاصل ہے؟ کہاں سے کریں گے؟ ہم اپنے اخراجات، اپنے تعلیم، بچوں کی تعلیم پر اللہ اور برکت دے، 1000 گنا برکت دے، کروڑ کروڑ نصیب فرمائے. میں اس کا توازن، تقابل اور موازنہ واللہ مسجد میں بیٹھ کر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ میرے اوپر جو ہے دولت کی برسات شروع کر دیں. مجھے معلوم ہے میں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہتا ہوں، مگر میں نے پہلے ہی کہا کہ میں عمومی پیراڈائم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج مساجد کا عمومی حال یہ ہے. سیرت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سیرت کے موضوع کا مطلب میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ میں کہانی کے انداز میں آپ کو حرف بحرف جو ہے صرف سیرت سناتا چلا جاؤں. اس سے نکلنے والے اسباب، اگر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی تعمیر کا آغاز بازار سے نہیں کیا، مدینے کی تعمیر کا آغاز محل اور قلعے سے نہیں کیا، آپ نے مدینے کی تعمیر کا آغاز اگر مسجد سے کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مسجد معاشرے اور سماج کا دل ہے. اگر مسجد صحیح رہے گی تو معاشرے کا ایمان صحیح رہے گا، اگر مسجد مضبوط رہے گی تو معاشرہ مضبوط رہے گا. آپ اس کو سمجھتے تھے. آج مسجد کی جو اصل روح ہے وہ کمزور ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے معاشرے کو مضبوط کرنے کا سامان ملے. یہ بالعجبی است، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. ہم جو ہے بیج بوئیں گیہوں کا اور امید لگائیں بیٹھے کہ اس دانے سے سیب ملیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تو آج اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، میرا لہجہ تلخ ضرور تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ درد دل کے ساتھ یہ بات کیا ہے. یہ جو مسجد میں ہمارے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، لائٹ، فین، پنکھے، کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی بھی جا رہا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں، میں آج سے نہیں کم سے کم 2 سال سے مشاہدہ کر رہا ہوں ایک بات کا. کچھ افراد ہمارے محلے کے ایسے ہیں، کبھی میں خانہ خدا میں ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی وہ افراد مسجد میں نماز میں نظر نہیں آئے. لیکن ہر مرتبہ جب میں یہاں سے فجر کے بعد اشراق کے وقت جاتا ہوں تو 2-3 افراد ایسے ہیں جو برابر مسجد میں آتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ساتھ میں منجن وغیرہ لے کر آتے ہیں اور پورے اطمینان سے نل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی سرائے ہیں کیا؟ یہ خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے. آج سے طے کریں کہ ہم مسجدوں کے حوالے سے کچھ عہد کریں گے. کرتے ہیں؟ آپ اپنے دل سے عہد کریں گے یا میں ہاتھ اٹھا کر عہد لوں؟ آپ جو بولے وہ کریں گے. میں ہاتھ اٹھا کر عہد لوں یا آپ اپنے دل میں عہد کرتے؟ بولیے، مجھے بولیے. دل میں عہد کرتے ہیں؟ چلیے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. آج سے طے کریں کہ مسجدوں کے حوالے سے ہم چند باتوں کا عہد کریں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اخراجات فرشتے نہیں اٹھاتے ہیں. مسجد کے اخراجات فرشتے نہیں اٹھاتے ہیں. کوئی سید آصف بولے یا نہ بولے اور کوئی کمیٹی کا ممبر بولے یا نہ بولے اور آپ کو یہاں سے ممبر سے یا محراب سے اعلان ہو یا نہ ہو، ہم یہاں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو، ہم اس محلے کے ہیں، ہم نے آج اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ مسجد کے اخراجات میں جو کچھ بھی اس کا ماہانہ تخمینہ ہے اس کا 1%، 0.5%، 2%، 2.5%، جو کچھ بھی آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر عہد کرے کہ میں اس میں حصہ لوں گا، کہ میں آج سے اللہ کو پارٹنر بنا رہا ہوں اپنے روزگار کے معاملے میں مسجد کے ذریعے. یہ عہد کریں کہ آپ اللہ کو پارٹنر بنا دیجئے مسجد کے ذریعے سے، اور طے کریں کہ ہر مہینے کمیٹی کا کوئی ممبر اور ذمہ دار مجھے بولے یا نہ بولے، امام یہاں سے اعلان کرے نہ کرے، مسجد کا نظام چاہے جیسے چل رہا ہے، آپ نے اللہ کو پارٹنر بنایا ہے، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے اجر لیں گے. بس یہ ہے کہ میں نے پارٹنر بنا لیا ہے، میں ہر مہینہ مسجد کو اتنا دوں گا، یہ عہد کر لیں. یہ سمجھے میں بھیک مانگ رہا ہوں اللہ کے لیے، اور میں خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ آپ دیں گے نہیں آئیں گے، تنخواہ بڑھے گی نہیں بڑھے گی، وہ اللہ کے ہاتھ میں. ایک بات عہد کرو کہ آج سے اللہ کو ہم پارٹنر بنائیں گے اور مسجد کے اخراجات میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. دوسرا یہ مسجد کی صفائی، مسجد کی بجلی، مسجد کا پانی، مسجد کے پنکھے، مسجد کی لائٹ، ان کا بیجا استعمال اور ان کا استحصال میں آج سے ہرگز نہیں کروں گا. پھر دہراتا ہوں، مسجد کی بجلی، مسجد کا پانی، مسجد کے پنکھے، مسجد کی لائٹ، میں ان کا آج سے بیجا، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو بالکل استعمال نہیں کرنا، نماز کے دوران آئے بالکل استعمال کریں گے، آپ بیجا استعمال نہیں کریں گے، اس کا بھی ایک عہد کریں. اور دوسری بات، یہاں نہیں جہاں کہیں بھی، میں عمومی پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں، مساجد سے متعلق اور مساجد سے وابستہ افراد کی ریمونریشن اور ان کی تنخواہوں کے اضافے کے لیے میں اپنے طور پر ذمہ داروں کا کیا تعاون کر سکتا ہوں. خدا کریں کہ کبھی ایسا موقع ملے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ جہاں سارے ائمہ موجود ہو اور میں کبھی اس موضوع پہ بات کروں، لیکن کیا کروں، مجھے اپنے جامع کا سائز معلوم ہے، بہت چھوٹا ہے، اس لیے دل ہی دل میں درد ختم ہو رہا ہے. اللہ نکالے گا راستہ. بہرحال مسجد کو اپنی جاگیر نہیں، اللہ کی امانت سمجھے. عہد کرو آج سے، مسجد میری جاگیر نہیں، اللہ کی امانت ہے. اور آخری اور سب سے ضروری بات، آج سے عہد کریں کہ مسجد میں ادب اور احترام کا خیال رکھوں گا. آج سے عہد کریں. 5 باتوں کا میں نے عہد کیا ہے، انشاءاللہ میں بھی اس پر عمل کروں گا. اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دلوں کے اسرار کو جاننے والا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی اور ہم تمام کو بھی ان کیے ہوئے جو دلوں میں کیے ہم نے، ان عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ دلوں کے بھید سے تو اللہ واقف ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس موضوع پر بات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد بہت سے اہم کام کیے. آئندہ میثاق مدینہ ہے، واہ 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 واہ، او کیا نظام تھا میثاق مدینہ کا. اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے. سنت ادا کر لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.